نایا کی او میری میری تے نا میری نا تیری پرائی چیز دمان کی کرنے تے جڑی نا میری نا تیری او جس دمان اسے لے جانا تے تینو ایویں گرس ودری او آدم سب کچھ کوئی چھٹ چھڑا کے تے اسا جاوڑنا وچ تیری فرمایا میری تھی غریبی آ گئی کمزور ہو گیا مفلسی نے ڈیرے ڈال دیے بیٹی جوان ہو گئی امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حضور مسئلہ بتائیں قسم کھائی ہے کہا کیا قسم کھائی ہے کہا میں نے کہا بیٹی جوان ہوگی دنیا کا ساری نعمت مال جہیز کے اندر دوں گا میرے آقا حضرت امام محمد فرمانے لگے تو دن رکھ دے دیاڑے رکھ دے شادی دے فرمایا رخصتی کا دن آئے گا نا قسم تیری ہم پوری کر دیں گے قسم ہم پوری کر دیں گے فرمایا دن آ گیا بیٹی کی رخصت کا جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ مناسب رشتے خاتون جنت کے صدقے مقدر فرمائے اور ان کے گھروں کو آباد فرمائے اور اگر بے اولاد ہے تو اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے فرمایا کہ قسم پوری کرنے کے لیے بیٹی رخصت ہونے لگی امام محمد نے اللہ کا قرآن اٹھایا بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دیا فرمایا بیٹی یاد رکھ یہ کوئی عام کتاب نہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا بِكِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا یہ اللہ کا وہ کلام ہے وہ کتاب ہے دنیا کی ہر دولت اس کتاب کے اندر موجود ہے تو قرآن پڑھو اس سے عشق کرو قرآن بے وفا نہیں با وفا ہے با وفا ہے فرمایا اگر تو اس سے یاری لگائے گا سینے میں اس کو جگہ دے گا فرمایا تخت پہ ہے تو ساتھ ہے تختے پہ ہے تو ساتھ ہے قبر میں ہے تو ساتھ ہے حشر میں ہے تو ساتھ ہے فرمایا مسجد میں ہے تو ساتھ ہے منبر میں ہے تو ساتھ ہے میدان میں ہے تو ساتھ ہے فرمایا پہاڑوں میں ہے تو ساتھ ہے غاروں میں ہے تو ساتھ ہے اور یہ دیکھو آج تک مزاروں میں بھی ساتھ ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے تو قرآن سے عشق کرو قرآن سے محبت کرو حضور فرماتے ہیں میرے علی کی شان یہ ہے علی قرآن کے ساتھ رہے گا قرآن علی کے ساتھ رہے گا فرمائیے کبھی جدا نہ ہوگے بات دور نکل جائے گی آیت کریمہ اس قرآن کی اس آیت کے اندر ویسے یہ آیت میں نے خاص کی ہے لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت اٹھاؤ توجہ چاہوں کوئی پارہ پڑھو کوئی رکوع فرمایا کہ قرآن کی ہر ایت شان مصطفیٰ کا اظہار کر اور شزمتا وی زیرا زبرا تے شان نبی بجرایا ہویا مالکا وی خبر نکائی تے خاصا رمضان پایا ارشاد باری تعالیٰ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس میرا رسول آیا تمہارے پاس میرا ذرا اونچی آواز سے بڑی سبحان اللہ پہلے نکل رہی تھی تھوڑا سا اس کام کو جاری رکھو اس لیے کہ میرا پیدا نہیں تمہارا بھی ہو رہا ہے تمہارا بھی کیا کہتا ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے مولا تو پاک پروردگار تو پاک حنان تو پاک منان تو پاک رحمان تو پاک رحیم تو پاک کریم تو پاک جب اس کی پاکی بیان کرے گا فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ محفل میں بیٹھ کے
اور جو مجھے اکیلے یاد کرے میں تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں، جو محفل میں یاد کرے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ لوگوں فرشتوں یہ کہہ رہے کہ رب پاک ہے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی پاک کر دیا، اسے بھی پاک کر دیا ہے۔ تو پاکیزگیاں اور طہارتیں کب ملتی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، فرمایا ترازو پہ بڑے وزنی ہیں، فی زبد البحر اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، ریت کے ذرات کے برابر بھی ہو، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو، آسمان کو چھونے لگے، فرمایا صدقے دل سے جب کوئی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا سارے پہ پھیرا قلم چل جاتا ہے، فرمایا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر کے اتنی نیکیاں بھر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے، تو اس میں ادار نہیں چاہیے، ادار نقد شوق سے ادار اگلے چوک سے تو ادار نہیں چاہیے، جلدی جلدی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد ہوا لوگوں تمہارے پاس میرا رسول آیا، کون آیا میرا؟ فرمایا من انفسکم، آیا تمہیں سے۔ اس کو ذرا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو قرات کے قاری ہے نا سبا عشرہ کھولتے ہیں قرات کو، اس لیے کہ قرآن 10 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور ہم جو قرات کرتے ہیں یہ امام حفظ کی کرتے ہیں، امام حفظ کی۔ فرمایا کہ انفاسی کم بھی پڑھ سکتے ہیں، انفسی کا معنی تم میں سے، لیکن اپنے جیسا نہیں سمجھنا، آیا تو تم میں سے، اگر انفاسی کم پڑھ لے، فرمایا تم میں سے نفیس ترین آیا، نفیس ترین آیا، اعلیٰ ترین آیا۔ کیسا اعلیٰ؟ فرمایا جیسے جسم میں جان اللہ ہے ایسے کائنات میں مصطفیٰ اللہ، ایسے کائنات میں فرمایا سونے ہوئے پنجاب کا رنگ دیکھ کے مجھے بھی جوش آ گیا۔ فرمایا سونے ہوئے او جگتے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے، او تیری ساری سونیاں وچوں تے ہو گئی بلے بلے، تیری ساری سونیاں وچوں، مل کے پڑھو، تیری ساری سونیاں وچوں اج ہو گئی بلے بلے۔ فرمایا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا، آیا بھی تو خوب آیا، فرمایا کیسا آیا اور کیسا آنا چاہیے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ کیسا بھیجنا چاہتا ہے؟ ابراہیم کے دل کی، خلیل اللہ کے دل کی صدا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ایسا چاہتا ہوں جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور دنیا میں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑے بڑے تلاوت کے قاری ہیں، لیکن فرمایا نہ تو حضور جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا، نہ حسین جیسا کوئی پڑھنے والا۔ حسین نے بھی کمال اس لیے کہ ترجمان مصطفیٰ کے ہیں، سیکھنے والے بھی نبی کی گود میں پلے ہیں، کانوں میں اذان بھی تو مصطفیٰ نے دی ہے۔ حسین نے آنکھیں کھول دی اور کہا بیٹا حسین غور کرنا، اذان دینے والا امام الانبیاء تیرا نانا ہے۔ کہا نانا فکر نہ کر، آنکھوں آنکھوں میں جواب بھی ہو گئے، اشارے ہو گئے۔ کہا نانا فکر نہ کر، اگر آواز امام الانبیاء کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے، تو کان بھی تو حسین کے ہیں۔ اس اذان کی لاج بھی ایسے رکھوں گا، تلاوت بھی ایسے کروں گا، نماز بھی ایسے پڑھ کے دکھاؤں گا عشقوں والی کہ قیامت تک کوئی ایسی نماز بھی نہ پڑھ سکے گا۔
اور میں بار بار عارف کھڑی کو ساتھ لیتا ہوں، مجھے ان کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ فرمایا جنہ عشق اور نمازاں پڑھیاں تے او کدی بھی نہ مردے، او ولیاں دے درباراں اُتے تے یارو اج بھی دیوے بلدے۔ فرمایا نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، او دیوے بلدے صدا فقیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں۔ کیا کروں، نقطے سے نقطہ نکل رہا ہے۔ فرمایا انفاسکم، تم میں سے اعلیٰ ترین آیا، افضل ترین آیا، بڑے بڑے آئے۔ فرمایا وہ بھی تو تھے تو ٹھوکر مارتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا یسوع مسیح کی شان یہ ہے کہ پرس والے کو لے آؤ، ہاتھ لگائیں گے بیماری چلی جائے گی، اندھے کو لے آؤ ہاتھ رکھیں گے بینائی آ جائے گی، فرمایا مردے کو لے آؤ ٹھوکر ماریں گے زندہ ہو جائے۔ یہ بھی بڑی شان ہے۔ فرمایا عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے۔ ایک ہے جلانا، جلانا کا معنی ساڑ دینا، ساڑ دیتا، راکھ کر دیتا، اور جلا کا معنی زندگی دینا۔ فرمایا عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، اور محمد کی معجزوں نے مسیحا بنا دیے۔ فرمایا کلیم اللہ سیدھا ہاتھ بغل میں دبائے، جب نکالے تو سورج سے چاند سے زیادہ روشن ہو۔ میں عیسیٰ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، کلیم اللہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگے مولوی کیا بات کرتا ہے؟ فرمایا مولوی صاحب دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی ہے، کیا باتیں کرتے ہو؟ میں سن، تو چاند کی بات کرتا ہے، میں اس نبی کی بات کرتا ہوں، حسین کے نانا کی بات کرتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی ابا کی بات کرتا ہوں۔ میرا نبی القابر ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ فرمایا کہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے، اور سلطو الخلق القابہ۔ فرمایا رسول کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ایک علاقے کی طرف، کوئی ایک گاؤں کی طرف، فرمایا کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، لیکن پہلے تجھے میں نے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ میں نے کہا میرا رسول وہ رسول ہے، میرا نبی وہ نبی ہے جس کے قدموں میں چاند آ گیا، جس کے قدموں میں چاند آ گیا۔ فرمایا انفسکم، تم میں سے آیا لیکن اپنے جیسا نہ سمجھنا، عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ عزیز کا معنی پیارا، پیارا، محبت کرنے والا، شفقت اور نگاہ کرم کرنے والا۔ فرمایا وہ جو آیا ہے جس کی شان خلیل اللہ نے پڑھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا، وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا، ورؤیا والذی رضحین بدعتنی اضاء لہا نورا۔ فرمایا کہ اپنی ماں کا وہ خواب ہو جو اس نے دیکھا کہ میرے بدن سے نور نکل رہا ہے، میرے بدن سے تو روشنی میں بھی جاوے تو اندھیرا ہو جاوے، نبی اندھیروں میں جائے تو روشنی ہو جائے، اندھیرے میں روشنی ہو جائے۔ فرمایا وہ مومنوں کا بڑا ٹھکانے والا حریص۔ حریص کا اگر ہم ایسے عام ترجمہ کریں نا تو اس کا معنی ہے لالچی کیا ہے، لیکن یہ لالچی لفظ جو ہے نا یہ ہمارے اور آپ کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن مقام نبوت کے لیے نہیں۔ اس لیے یاد رکھو ہم کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ، کہتے ہیں ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو،
ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو، درے مصطفیٰ کھٹکھٹا کے تو دیکھو، اور فرمایا وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، انہیں صدق کے دل سے بلا کے تو دیکھو، انہیں حال اپنا سنا کے تو دیکھو۔ فرمایا کہ الدین کل ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، اور اہل سنت کے علماء فرمایا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک یہی پیغام دے رہے ہیں، فرمایا سب چھوڑ دو، مناظرے چھوڑ دو، جھگڑے چھوڑ دو، دشمنیوں کو چھوڑ دو، عداوتوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ جھکا لو، رب کے قرب میں آ جاؤ۔ یہی محبت کا درس ہے۔ فرمایا وہ مومنوں کے بڑے ہی چاہنے والے ہیں، بالمؤمن رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے وہ رحیم بھی۔ اب آؤ سورہ وہ رات کا منظر تھوڑا سا پیش کر دو ہے۔ فرمایا 12 ربیع الاول کی رات ہے، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نبی پاک علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہے، فرمایا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، ظلمتیں جا رہی تھی اجالے آ رہے تھے، فرمایا کفر جا رہا تھا ایمان آ رہا تھا۔ آپ فرماتی آدھی رات کا عالم ہے، امی جان فرماتی ہے میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان سبز رنگ کی چادریں لٹکا دی گئی، ثلاثتی اعلام مضروبات، فرمایا 3 جھنڈے دیکھے، علمم بالمشرق ایک مشرق میں لگا دیا گیا، وعلمم بالمغرب ایک مغرب میں لگا دیا گیا، وعلمن علی آذار الکعبۃ ایک کعبے کی چھت کے اوپر لگا دیا۔ بھائی دوبارہ نعرہ لگائیں، جواب دے دیو صحیح ہو۔ لگتا ہے آپ کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، میں تو آدھے پونے گھنٹے جا کے جب بیٹری تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، اور آپ کی یہی حالت تھی۔ لیاقت بھائی اور ان کے رفقا نے کتنی محنت کر کے یہ محفل کو سجایا ہے، ذرا سینوں سے آواز نکالو، اس قدر آواز نکلے ہواؤں کو صحراؤں کو چیرتی ہوئی، گنبد خضرا سے لگے فرشتے بھی پکار اٹھے، آقا امتی یاد کر رہے ہیں، امتی یاد کر رہے۔ فرمایا 3 جھنڈے دیکھے، آپ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے کے اندر ہر نبی ملاقات کرتا رہا، پیغام دیتا رہا، مبارکبادیاں ملتی رہی، آخر وہ وقت والی رات آ گئی، صبح سویر کا ٹائم ہے، صادق کا ٹائم ہے، نبی امام الانبیاء کے آنے کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا آپ فرماتی ہیں کہ میرے بدن اطہر سے ایک نور نکلا، کیا نکلا؟ نور نکلا، خرج من نور، جس برتن میں جو کچھ ہو وہی نکلتا ہے۔ امی جان فرماتی ہے نور تھا تو نور ہی آنا تھا، اور تو پیدا ہو تو اپنی حالت دیکھ، لیکن نبی پیدا ہو تو نور کی لشکار دیکھ۔ فرمایا حضور دنیا میں جلوہ فرما ہوگا، اور یہاں عاشق نے ایک ترجمانی کی کہ کون آیا دنیا تے ہویا کلی کلی روشنایا، او ابراہیمی گلشن اندر تے اج عجب بہار آیا، او جس نو حاصل او کرن دی خاطر تے پیاں مکے وچ دہائیاں، اے آدم لال حلیم لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گیاں دائیاں۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ حضرت عبد الرحمن کی والدہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سر سجدے میں ہے، ہونٹ ڈر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح نومولود کیا کہتا ہے، جب کان قریب کیے تو آواز آئی رب حب لی امتی،
رب حبلی امتی، یا اللہ امت کو بخش دے۔ لفظ امتی بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں 40 سال بعد ملی ہے، میں کہتا ہوں وہ تیری بات ہے، میرا نبی تو وہ ہے ماں کے پیٹ میں ہے تو نبی ہے۔ ماں کے پیٹ میں لیکن میں بس توجہ چاہوں گا، فرمایا میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہ تھا، کہا کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ میں نے بولا کچھ بھی نہ، بولا کیا تھا؟ میں کیا بھی نہ تھی، تیری کیا بھی نہ تھی، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ ولا شجر ولا لوح ولا قلم ولا کرسی، فرمایا نہ شجر تھے، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، کچھ تو ہوگا۔ میں کہا ایک خدا تھا، دوسرا بننے والا آنے والا مصطفیٰ تھا۔ تیرا نبی کب خدا سے جدا تھا؟ وہ بھی تو وما ینطق عن الہوا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے کائنات بعد میں بنائی ہے، مصطفیٰ کو پہلے بنا دیا۔ پہلے تھی روئی، دھاگا بنا بعد، پہلے تھا دھاگا کپڑا بنا بعد میں، پہلے تھا سپیکر لوہا سپیکر بنا بعد میں۔ میں کہا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ بدلے لگانے سے رب کو بھی پتا تھا۔ فرمایا کہ سب کو محمد عربی کا محتاج کر دو، محبوب کو ایسی یکتائی عطا کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب مجھ سے بنے ہیں، میں رب سے بناؤں۔ نور قلوب المؤمنین، اور تمہارے دلوں میں جو نور ہے یہ تھر تھراتے ہیں۔ یہ عشق جو ہے، عشق ہے، یہ مچل رہے ہیں۔ میں عشق جو ہے یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ فرمایا ساری عمر گزر جاتی ہے تب بھی دولت نصیب نہیں ہوتی، گھر سے پاؤں نکالتے ہیں اس کی دولت مل جاتی ہے۔ میاں صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا کہ کائنات ایک دن غور کر رہا تھا، یہ اتنا پھیلاؤ کرنا، کائنات بنانا، رنگینیوں کو پیدا کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک عاشق نے پردہ چاک کیا، یہ بات عیاں کر دی، کہا سارا مقصد جو ہے وہ عشق ہے۔ فرمائے عشق کرم دا، عشق کرم دا، اوے ازلی قطرہ تے میں دی بس نہیں، او ایک نہ لب دیا عمر گزاری، ایک نہ دے بچ رہی۔ تقریر کے آخری مراحل کی طرف اس بات کو موڑتا ہوں۔ فرمایا ایک نہ لب دیا او عمر گزاری، ایک نہ دے بچ رہی۔ اب تو عاشقوں کی بات سنا، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، جو حق لے کے آیا، وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ متقین میں سے ہے۔ اور صدیق اکبر کا یہ مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی ہے۔ فرمایا کہ صداقت کے یہ پہ کر 2 سال 4 مہینے 10 دن خلافت کے کام سر انجام دے کے 63 سالہ عمر مبارک پا کے نبی کے یہ لاڈلے، نبی کے یار غار، میرے آقا فرماتے ہیں ما صب اللہ صدری فی شیء الا وقد سببت فی صدری ابا بکر، جو مصطفیٰ کے سینے میں رب نے ڈالا ہے وہ سارا میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ کس کے سینے میں ڈال دیا ہے؟ اللہم اجعل درجتی فی الجنہ، یا اللہ جنت میں جو نبی کو درجہ دے گا، میری التجا ہے مولا کہ میرے صدیق کو بھی اسی مقام پہ رکھنا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ، اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ محبوب فکر نہ کر، تیرے رب نے تیری دعا کو سن لیا۔ اور حضور فرماتے ہیں قَالَ
ابا بکر کا عینی من راسی، لوگوں اگر میری نبوت کی آنکھ دیکھنی ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، وہ عمر کا لسانی، اگر لسان نبوت دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لو، وہ عثمان کا یدی، فرمایا کہ عثمان میرا دست نبوت ہے، والی کا روحی جسدی، فرمایا میری روح میرا جسم علی ہے، صداقت کا پیکر گزرا۔ میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا، بس بات ختم، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ادھر سے عاشق تڑپ رہا ہے، ادھر سے عاشق آ رہا ہے، فرمایا صداقت کے پیکر کا گزر ہوا، فرمایا بلال لگتا ہے بڑی تکلیف میں ہو، فرمایا ان کو آزاد کیا، تب بھی تو عتیق کا خطاب ملا ہے، عتیق کا ملا ہے، وان عائشہ ان ابا بکر الا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فانت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا رواہ الترمذی۔ ابو عیسیٰ ترمذی کے اندر یہ روایت لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تو عتیق ہے، آج کے بعد تو عتیق ہے۔ صداقت کے پیکر نے کہا بلال بڑی تکلیف میں ہو، کہا میں تکلیف میں نہیں حضور، کہا میاں نے پتھر رکھے ہوئے سینے پہ تپتی رین پہ لٹایا ہے، کہا حضور فکر نہ کرے میرے عشق و تازگی مل رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں پیالہ کیسے بنتا ہے، پیالہ کیسے بنتا ہے، وہ چھری کی کانٹ چھانٹ بھی برداشت کرتا ہے، آگ کی تپش بھی برداشت کرتا ہے، بازار میں آتا ہے، خریدنے والا خریدتا ہے، دیکھتا ہے سراغ تو نہیں، عیبدار تو نہیں، جب تمام خوبیوں میں پورا اترتا ہے پھر یار کے لبوں پہ لگتا ہے۔ کہا صداقت کے پیکر میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا مختصر اللہ قبول و منظور فرمائے، اس محفل پاک کا انعقاد کرنا قبول فرمائے، واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔ خطیب دربار سلطانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، وہ آپ کے ساتھ جتنے دوست بھی تشریف لائے، میں سب کو دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تمہیدی وقت کو سمجھتے ہوئے بالفور اعلان کر رہا ہوں محمد انیس اور دانیال سے وہ آئیں گے آقا جانے کی بارگاہ میں مدح ذرائع کا شرف حاصل کریں گے۔ بس آپ ایک زوردار نعرہ لگاؤ ذرا، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ کرم کر سارے بول پین میرے ویر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ذرا پیچھے والے ذرا ہلو، کوئی برکت کرو، مہربانی کرو، نعرہ تکبیر۔ سارے مسکرا کے حضور توجہ کر دو، اپنے آپ کو کمی نوکر خادم سمجھ دو، اپنی نوکری پیش کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ محمد انیس اور محمد دانیال یہ بالکل تشریف لائیں گے اور آقا جانے کی بارگاہ میں دف کے ساتھ حاضری پیش کریں گے، اور آپ ذرا بولو پھر دوبارہ ماشاءاللہ بچیاں دا ذوق ویکھو تے اپنا شوق ویکھو، ذرا سارے بولو کھڑ کے نا سبحان اللہ۔